السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز۔ اقوام یعنی دنیا کی مختلف قومیں، مختلف ممالک متحدہ آپس میں اکٹھے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام عالم آپس میں متحد ہیں، اکٹھی ہیں، چاہے وہ مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، چاہے وہ ایشیا کی کانٹیننٹ سے ان کا تعلق ہے، امریکنز ہیں، افریقن ہیں، برازیلین ہیں، یعنی تمام قومیں جو ہیں وہ آپس میں متحد ہیں، اور جس ادارے کے تحت وہ متحد ہیں، یکجا ہیں، اس کو UNO یعنی اقوام متحدہ کی تنظیم کہا جاتا ہے۔ اب اس تنظیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تمام قومیں بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، قومیت ایک جگہ پر، ایک پلیٹ فارم پر کیوں اکٹھے ہوئیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم تھیں۔ پہلی اور دوسری ورلڈ وارز تھیں، جو 1914 سے 1919 تک پہلی جنگ لڑی گئی، اور 1939 سے 1945 تک دوسری عالمی جنگ لڑی گئی۔ اور یہ جنگ جو ہے یہ پوری دنیا کی جنگ نہیں تھی، یہ اصل میں یورپین ممالک کی جنگ تھی، مغربی ممالک کی جنگ تھی، اور اس جنگ کے اندر مغربی ممالک سارے کے سارے شامل ہوئے تھے، اور یہ جنگ قومیت کی وجہ سے لڑی گئی تھے سارے تقریباً عیسائی ممالک یورپ کے، لیکن الگ الگ قوم اور ملک کی وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی۔ جیسے جرمنی والے اپنے آپ کو بہتر قوم سمجھتے تھے، امریکنز خود کو بہتر سمجھتے تھے، برازیلین خود کو بہتر سمجھتے تھے، تو چاہے مذہب ایک ہی تھا تقریباً تمام قوموں کا، لیکن اس کے باوجود قومیت کی وجہ سے، ممالک کی وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد یورپین کنٹریز نے یہ سوچا کہ اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو ہمارا جو خطہ ہے وہ دنیا میں کیسے نمایاں مقام حاصل کرے گا، وہ ترقی یافتہ نہیں بن سکتا، کیونکہ جنگ میں ہمیشہ تباہی ہوتی ہے اور امن میں ہمیشہ ترقی ہوتی ہے۔ تو اپنی تیسری پاسبل وار سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان ممالک نے یعنی یورپین ممالک نے ایک تنظیم بنائی، اور پھر دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس تنظیم کے رضاکارانہ طور پر ممبرز بنے تاکہ دنیا میں امن قائم رہ سکے۔ تو پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو 1919 میں انجمن اقوام یعنی لیگ آف نیشن قائم کی گئی، لیکن جو لیگ آف نیشن قائم ہوئی اس کا مقصد یورپین ممالک کو باہمی لڑائی سے نکال کر صلح کی جانب لانا تھا، لیکن کیا ہوا کہ ایسا نہ ہو سکا، یہ ادارہ ختم ہو گیا۔ جنگ کے بعد تباہی ہولناکیوں کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی انسانی برادری نے آئندہ جنگوں کی روک تھام کے لیے اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ایک نئے ادارے کی تخلیق کو ضروری سمجھا۔ بڑے ممالک کے سربراہوں نے متعدد بار ملاقاتیں کیں، اور بالآخر 1945 میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اقوام متحدہ کی تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یعنی لیگ آف نیشن پہلی جنگ عظیم کے بعد جب بنائی گئی تو وہ لیگ آف نیشن دوسری جنگ عظیم کو نہ روک سکی، جو 1939 اور 45 کے درمیان لڑی گئی۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد کیا ہوا کہ تیسری جنگ عظیم سے بچنے کے لیے جو ہے وہ تیسری پاسبل وار سے بچنے کے لیے اور آپس میں تعاون قائم کرنے کے لیے ایک نیا ادارہ جو ہے وہ تخلیق کیا گیا امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں 1945 میں، اور 50 ریاستوں کے نمائندوں نے 25 جون 1945 کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی منظوری دی، یعنی اس کا ایک منشور، ایک آئین پاس ہوا کہ اس تنظیم کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ یہ ادارہ 24 اکتوبر 1945 کو وجود میں آیا، اور اس کا صدر مقام نیو یارک، امریکہ میں ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے جو مقاصد تھے، سب سے بڑا مقصد جو ہمیں نظر آیا ہے وہ تیسری جنگ عظیم سے روکنا اور بین الاقوامی امن اور اتحاد قائم کرنا اس کا مقصد تھا، کہ دنیا بھر میں ایسی امن کی قائم کیا جائے، ایسی فضا پیدا کی جائے کہ قوموں کے درمیان جنگ کی نوبت نہ آئے،
قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ ملے اور ہر قوم کے حق خود ارادیت کا احترام ہو۔ یعنی ہر قوم کی جو انڈیپینڈنسی ہے، خود مختاریت ہے، اس کو کوئی دوسرا ملک نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں پھر تیسری عالمی جنگ کو نہیں روکا جا سکتا۔ نمبر 2 پہ جو اس کا مقصد تھا، تمام اقوام عالم کو بلا رنگ و نسل مذہب امتیاز کے ثقافتی، معاشی اور معاشرتی اور دیگر شعبوں میں ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور ان مقاصد کے لیے اشتراک عمل پیدا کرنا۔ یعنی تمام اقوام ایک دوسرے کی ثقافت سے روشناس ہوں، ایک دوسرے کی اکنامیکلی مدد کریں، ایک دوسرے کی سوشل ویلیوز کا، معاشرتی رسم و رواج کا احترام کریں اور پھر مل کر جو ہے وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3 پہ جو اقوام متحدہ کا مقصد تھا وہ انصاف کی فراہمی تھی، تمام ریاستوں کی آزادی اور خود مختاری کو محفوظ بنانا، بین الریاستی یعنی ریاستوں کے جو آپس میں تنازعات ہیں ان کو خوش اسلوبی سے طے کرنا تاکہ جنگ نہ ہو اور انصاف مہیا ہو سکے۔ اور نمبر 4 پہ تھا دنیا بھر میں ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا اور مہاجرین کی آباد کاری، نئی نسل کی تعلیم، صحت اور بہبود کے لیے اقدامات اٹھانا اور محکوم قوموں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کرنا، یہ چوتھا مقصد تھا UNO کو قائم کرنے کا۔ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کے اندر اقوام متحدہ کے ادارے بھی بتائے گئے۔ اقوام متحدہ ظاہر سی بات ہے یہ ادارہ خود تو کام نہیں کر سکتا، اس کے اندر انسان ہی ہیں جو کام کرتے ہیں، لیکن ان کی ڈویژن چینج ہے، مختلف ادارے 6 ادارے جو ہیں وہ مل کر یونائٹڈ نیشنز بناتے ہیں اور اس طرح اقوام متحدہ کا جو کام ہے وہ جاری و ساری ہے۔ جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا ادارہ ہے اور جس کے تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ رکن ممالک ہیں، یعنی اس کے نمائندے ہیں، اس کے اراکین ہیں، تو وہ ادارہ جنرل اسمبلی ہے۔ تمام رکن ممالک کے نمائندے جنرل اسمبلی کے ہر اجلاس میں جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کا اجلاس ہر سال ستمبر کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ اور جنرل اسمبلی کا کام کیا ہے، فنکشن کیا ہے، UNO کی اسمبلی کرتی کیا ہے، تو اس میں نمبر 1 پہ ہے سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا۔ یعنی جنرل اسمبلی کیا کرتی ہے، اقوام متحدہ کا جو دوسرا ادارہ ہے سلامتی کونسل، اس کے 5 ممبرز تو مستقل ہیں، یعنی وہ پرماننٹ سلیکٹڈ ہیں، اور 10 ممبرز جو ہیں وہ غیر مستقل ہیں اور ان کا انتخاب ہر 3 سال کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ 10 ممالک جو غیر مستقل طور پر سلامتی کونسل کے ممبرز ہیں، تو ان کی جو سلیکشن ہے وہ اقوام متحدہ کا ادارہ جنرل اسمبلی کرتی ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے سیکریٹری جنرل، جو UNO کا ہیڈ سمجھا جاتا ہے، اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں جو سیکریٹری جنرل کے سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں، سیکریٹریز ہوتے ہیں، ان کے چناؤ کی منظوری بھی UNO کا یہی ادارہ یعنی جنرل اسمبلی دیتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی معاشی اور معاشرتی کونسل کے اراکین کا انتخاب۔ یہ جو تیسری کونسل ہے اقوام متحدہ کی، اس کے ممبرز کو بھی سلامتی کونسل کے ممبران کی طرح جنرل اسمبلی منتخب کرتی ہے۔ نئی ریاستوں کو رکنیت دینا، جو دنیا میں نئی ریاستیں وجود میں آتی ہیں، مثال کے طور پر اگر کشمیر آزاد ہو جائے اور ایک نئی ریاست کے طور پر قائم ہو تو اس کی منظوری UNO کی جنرل اسمبلی دے گی۔ کسی بھی ریاست کی رکنیت کو ختم کرنا یہ بھی جنرل اسمبلی کا اختیار ہے۔ جنرل اسمبلی کے بجٹ کی منظوری دینا، اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری دینا، اقوام متحدہ کے تحت کیے گئے تمام بین الاقوامی معاہدوں کی توثیق کرنا یعنی ان کے اوپر دستخط کرنا، دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اقدامات اٹھانا، سماجی و اقتصادی ترقی، معیاری زندگی کو بہتر کرنا اور بین الاقوامی تعاون کے لیے فضا پیدا کرنا،
اور اس کے بعد نمبر 9 پہ آتا ہے کسی بھی امتیاز کے بغیر حقوق اور مراد تمام ریاستوں کو فراہم کرنا۔ یہ اقوام متحدہ کا جو پہلا ادارہ جنرل اسمبلی، یہ اس کے اختیار میں آتا ہے۔ نمبر 2 پہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے وہ ہے سلامتی کونسل۔ یہ اقوام متحدہ کا بہت اہم ادارہ ہے اور ان فیکٹ اقوام متحدہ کے تمام اختیارات یہ ادارہ استعمال کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تمام جو باغ ڈور ہے وہ اسی ادارے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کی انتظامیہ سمجھا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے۔ ان میں سے 5 مستقل اراکین امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس جو ہیں وہ مختصر وقفوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ کونسل کا صدر ہر ماہ منتخب کیا جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم یعنی 5 مستقل اور 10 غیر مستقل اراکین میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے سے طے پائے جاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان 9 اراکین میں 5 مستقل ارکان شامل ہوں۔ اگر کوئی ایک مستقل رکن منفی رائے دے دے تو معاملہ طے نہیں پا سکتا۔ مستقل ارکان کے اس اختیار کو ویٹو کا نام دیا گیا ہے، یعنی بالفرض اگر 15 میں سے 9 ممبر ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو یا کشمیر کو ایک الگ ریاست مان لیا جائے، لیکن اگر اس میں کوئی ایک مستقل ممبر بالفرض روس اگر اس بات کو ویٹو کر دے تو یہ معاملہ طے نہیں پائے گا، یعنی 5 کی 5 مستقل ممبران کا کسی بھی انٹرنیشنل ایشو کے اوپر منظوری لازمی ہے۔ کونسل کے اجلاس سال میں 3 بار طلب کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی امن و امان کا قیام، بین الاقوامی تنازعات کا حل، نئے ممالک کی رکنیت اور اس کے خاتمے کی سفارش، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کا چناؤ اور سیکرٹری جنرل کے چناؤ کی سفارشات، سلامتی سلامتی اسمبلی کو بھیجنا اس کے اہم ترین فرائض میں شامل ہے۔ یہاں سلامتی اسمبلی کی بجائے اپنے جنرل اسمبلی لکھنا ہے۔ تیسرا جو ادارہ ہے اقوام متحدہ کا وہ ہے تولیتی کونسل، ٹرسٹی شپ کونسل۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال قوموں کی حالت بہتر کرنے کے لیے انتظام کیا تاکہ وہ ان کے علاقوں کے عوام کی ثقافتی، تعلیمی، اقتصادی، سماجی اور دیگر ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ یہ نگرانی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ قومیں آزادی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی، لیکن چونکہ دنیا کی بیشتر قومیں آزاد ہو چکی ہیں تو لہٰذا اب اس ادارے کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ ادارہ ابھی بھی موجود ہے۔ اس ادارے کا مقصد سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی قوم وہ محکوم ہے، کسی کے زیر نگین ہے، جیسے بالفرض آپ کر لیں کہ کمبوڈیا کی ریاست ہو یا اس میں قبرص کا مسئلہ ہو، بوسنیا کا ہو، یا کوئی بھی ایسا علاقہ جس کے اوپر کسی دوسرے ملک کی حکمرانی ہو اور اس علاقے کی عوام غریب، افلاس زدہ، غربت زدہ ہو، اور تو کیا یہ ادارہ کیا کرے گا؟ اس علاقے کی تولیتی کرے گا، اس کی سرپرستی کرے گا اور تب تک اس ملک کی مدد کرے گا جب تک وہ آزادی حاصل نہ کر لے یا اس کی عوام جو ہیں وہ اچھے معیار زندگی تک نہ پہنچ جائیں۔ تو چونکہ دنیا میں اب تقریباً سارے ممالک آزاد ہیں تو اس ادارے کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن جو مقبوضہ علاقے ہیں اس کے اندر بھی اس ادارے کی افادیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے کشمیر مقبوضہ ہے تو وہاں پر اس ادارے کا کوئی کام نہیں ہے، جیسے کشمیریوں کو ان کی بیسک رائٹس نہیں دیے جا رہے، ان کو جو ہے وہ خوراک اور ادویات کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کرفیو نافذ رہا ہے، لیکن وہاں پر تولیتی کونسل کا ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ جو چوتھا اقوام متحدہ کی کونسل ہے وہ معاشی اور معاشرتی کونسل ہے۔ کونسل کے کل اراکین 54 ہیں۔ ان کا چناؤ اقوام متحدہ کی پہلی اور دوسری یعنی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ہر رکن ملک کی میعاد 3 سال ہے۔ 1/3 یعنی جو ہیں وہ 1/3 اراکین ہر سال ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے 1/3 اراکین کو منتخب کیا جاتا ہے۔
کونسل کے اجلاس سال میں 3 دفعہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خصوصی اجلاس بھی بلایا جاتا ہے۔ معاشی و معاشرتی کونسل کے اراکین اپنے میں سے ایک رکن کو بطور صدر چن لیتے ہیں۔ اب معاشی اور معاشرتی کونسل کے فرائض کیا ہیں؟ تو اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے دنیا بھر کے عوام کے حقوق بالخصوص معاشی اور معاشرتی حقوق کی فراہمی، یعنی تمام لوگوں کو، تمام غریب ممالک ہوں چاہے، ان کی عوام کو معاشیات فراہم کرنا، ان کو جو ہے وہ مواقع فراہم کرنا، روزگاری کے جو ہے ان کے لیے جیسے بالفرض ٹریڈ کو پاسبل بنانا یا آپس میں ممالک کا کوآپریشن قائم کرنا، انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا اور معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر تعلیمی، سائنسی، ثقافتی شعبوں میں تعاون کی فضا پیدا کرنا۔ جیسے اکثر آپ دیکھتے ہو کہ جو ہیں وہ ان اداروں کی طرف سے جیسے جو ہے وہ اکثر جیسے پاکستان کے لیے آتا ہے کہ جی آپ فلاں فلاں دنیا کی یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہو، آپ فلاں جگہ انٹرنشپ کر سکتے ہو، فلاں جگہ اسکالرشپ پہ جا سکتے ہو، یا فلاں جگہ جو ہے وہ ریسرچ ہوگی اس میں مختلف ممالک حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ کوآپریشن جو ہے یہ اس تنظیم کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے وہ قائم ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں بے روزگاری، غربت اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ جیسے اس ادارے نے ایک WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو قائم کیا ہے، جو دنیا میں جہاں کہیں وبائی امراض پھیلتے ہیں تو اس کی تحقیق کرنا اور اس کے لیے ویکسینیشن تیار کرنا، کروانا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس WHO کے پاس ہے یہ سارا کچھ۔ اس کے ساتھ مختلف کمیٹیوں اور کمیٹیوں کی تشکیل جو آبادی، تعلیم، صحت، حقوق، عوامی بہبود، خواتین کی ترقی، شماریات کے حوالے سے منصوبہ بندی بناتی اور انہیں عملی جامہ پہناتی ہیں۔ یعنی مختلف کمیٹیاں قائم ہیں ورلڈ لیول پر، مختلف NGOs بنی ہوئی ہیں جو عوام، خاص کر ترقی پذیر اور بالکل غریب جو ممالک ہیں ان کے مختلف سوسائٹی کے لوگ جیسے خواتین ہیں ان کو بااختیار بنانے کے لیے، چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے، اور جو ہیں وہ لوگوں کو گھر بیٹھے ہنر سکھانے کے لیے مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ اس ادارے کے تحت کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ جو آتے ہے ادارہ اقوام متحدہ کا، وہ بین الاقوامی عدالت انصاف ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ انٹرنیشنل لا بنانا اور انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی لا کے مطابق، قانون کے مطابق ریاستوں کے معاملات حل کرنا، جیسے سرحدی معاملہ ہو جائے یا ایک دوسرے کے ممالک میں انٹرفیرنس کا معاملہ ہو جائے، جیسے کشمیر کو لے کر پاکستان جو بھارت ہے انہوں نے معاملہ UN میں اٹھایا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کلبھوشن یادیو جو پاکستان کے اندر جاسوس پکڑا گیا انڈیا کا، اس کا جو ہے مقدمہ ہے وہ بھی بین الاقوامی عدالت انصاف میں چل رہا ہے، اور عدالت کے کل ججز کی تعداد 15 ہے جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا چناؤ 9 سال کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ایک ملک میں ایک سے زیادہ جج نہیں لیے جا سکتے۔ عدالت اپنے فیصلے حاضر اراکین کی اکثریت کے مطابق طے کرتی ہے۔ اگر کسی مقدمے میں ججوں کی تعداد موافقت اور مخالفت میں برابر نکلے تو جو چیف جج ہوگا اس کا ووٹ فیصلہ کن ہوگا۔ ریاستوں کے مابین تنازعات کا حل، اقوام متحدہ کے منشور میں شامل تمام موضوعات پر مقدمات کی سماعت کرنا، بین الاقوامی قانون کی تشریح اور توضیح کرنا اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کو قانونی مشورے دینا بین الاقوامی عدالت انصاف کا اختیار ہے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم انشاءاللہ سیکریٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ بین الاقوامی تنازعات کو حل کرانے میں جو اقوام متحدہ کا کردار ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک دیجیے گا۔